السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة ملک کی آیت نمبر 14 آیت 15 کون پڑھیں گے جی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم میں پڑھوں. جی پڑھیں جی آپ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. هو الذی جعلکم الذلول، وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا پست یا نرم یا ہموار. ہموار بنایا یعنی ہمارے لیے وہ موافق ہے، یعنی تمہارے موافق ہے. ذلولن کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ذلل سے ہے نا. ذلل کا مطلب ہوتا ہے رسوا اور کسی کے ماتحت ہو کے نہیں، بندہ جو سرنگوں ہو جاتا ہے، ایسے ہی بنایا ہے زمین کو. یعنی تمہارے آگے وہ عام طور پہ ہلتی نہیں ہے، تمہارے لیے ہموار بنا دیا، اس کو موافق بنا دیا. جی فامشوا فی مناکبها، بس تم اس کے مختلف جوانب میں چلو پھرو. جی وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہارا اٹھایا جانا ہے. ہمارا جمع کیا جانا ہے. جی اٹھنا نشر مطلب دوبارہ اٹھنا تمہارا اسی کی طرف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آفاقی نشانی بیان کی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ تمہارے فرما بردار ہو گئی ہے. اب یہ طغیانی کی طرف نہیں جاتی. عام طور پہ جب تک اس پہ زلزلہ نہیں آتا اللہ کے حکم سے تب تک وہ ہلتی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ زمین گول ہے اور نیچے اس کے پانی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ٹکایا ہوا ہے پہاڑوں کو میکھے بنا کر کہ وہ بالکل ہی متزلزل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب اس زمین میں چلو پھرو، اپنا رزق ڈھونڈو اور اس میں ایجادات کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی کہ زمین اب تمہیں کوئی نقصان یہ نہیں ہے کہ تمہاری آبادی یا زمین کی ایک طرف ہو گئی تو شاید زمین ہل جائے گی. تم جہاں مرضی چلو پھرو، جتنی مرضی بھاری چیزیں اس پر بنا لو، زمین ہلنے والی نہیں ہے اس وجہ سے. باقی اللہ تعالیٰ جب ہلائے گا تو پھر ہلا دے گا، چاہے اس کو تو روئی کی طرح اڑا دے گا پہاڑوں کو بھی. جی اامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو. من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، بلندیوں میں ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں. فاذا ہی تمور، پھر وہ حرکت کرنے لگ جائے. ہاں، تو یہ بتایا کہ زمین یہ مت سمجھو کہ زمین تمہارے لیے ہموار ہے اور تم اس پر چلتے چلتے کہیں تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ زمین تو ہل ہی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت سے تم بیوقوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دسا دے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اللہ ایسے کرنے پر قادر ہے، تو پھر زمین ہلنے بھی لگ سکتی ہے، زلزلہ اس پر بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے تم بے خوف مت ہو اللہ تعالیٰ سے. یہ استفہام کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. عیدا امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، یعنی تمہاری حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ گویا تم بے خوف ہو گئے ہو، جبکہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا. جی پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسایا ہے نا، اس طرح قارون کے بارے میں نے پڑھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو خسف ہوں گے، کیا مشرق اور مغرب میں، میرا خیال اس طرح کی روایت ہے کہ خسف ہوں گے. جی ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا،
یا تم بے خوف ہو گئے ہو اسے جو بلندیوں میں ہے کہ وہ تم پر برسائے گا یا تم پر بھیجے گا کنکریاں. کنکریوں والی فستعلمون. کنکریوں والی آندھی، ایسی آندھی جس میں کنکریاں ہوں اور پتھر ہوں، وہ بڑے زور سے لگتے ہیں. جی. فستعلمون، پھر تم عنقریب جان لو گے. کیفا ستعلمون فستعلمون کیف جی شیخ صاحب. فستعلمون کیف نذیر، پھر تم عنقریب جان لو گے کہ ڈرانا کیسا ہے. اب یہ اس سے بھی تم بے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے یا آسمان سے کوئی آفت تم پر نازل کر دے، اس سے تم بے خوف مت ہو. یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر تم اس کو معمولی مت سمجھو، اور یہ مت سمجھو کہ تمہارے شرک کی وجہ سے یا تمہاری زمین پر موجود قباحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب مت سمجھو کہ اللہ کر نہیں سکتا. اللہ کر سکتا ہے. اللہ خبردار کر رہا ہے کہ کسی وقت بھی تمہارے اوپر ایسا عذاب آ سکتا ہے جس طرح کے پہلی قوموں میں اللہ نے یہ عذاب نازل کیے تھے. جی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تحقیقاً جٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو بتاؤ بھی میری کیسی پکڑ کیسی تھی. ہاں، ابھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کیا. جتنی قومیں پیچھے، اب لوط علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو اللہ نے مختلف طرح کے عذابات سے دوچار کیا ہے. اور بالخصوص لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی زمین کا گاچا نکال کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوندا منہ کر کے نیچے پھینک دیا، زمین کے اندر وہ نیست و نابود کر دیا. اچھا، بس اتنا ہی کافی ہے جی. برکت کے لیے پڑھنا تھا، باقی ہمارا جو اصل چیپٹر ہے اور تھا، جب جانتے ہیں. سوال کسی کا ہو اس حد تک؟ کسی کا کوئی سوال نہیں جی یہاں تک؟ اچھا محترم یہ فسمائی کا جو ترجمہ میں نے بلندیوں میں کیا، جی. تو شیخ محترم اس جی طرح. جی جی شیخ صاحب. جی صحیح. بیان کیجیے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا شیخ صاحب فس سمائی کا جو ترجمہ میں نے بلندیوں میں کیا، جی تو جی. یہ شیخ صاحب جو منحرفین ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس سما سے مراد ہے آسمانوں میں موجود ہے، یعنی 7 آسمانوں میں. ہم ان کو کس طرح جواب دیں اس چیز پر؟ اصل تو یہ ہے نا، اصل یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تعویل ممکن ہے. سما جو ہے یہ بلندی کو بھی کہتے ہیں، سما بلندی کو کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے. اب اس پہ تو سب کا یقین ہے کہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی، یہ تو بادلوں سے ہوتی ہے. پھر سما من السما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلندی، یعنی آسمانوں کی طرف سے. تو فی بمانا اعلی، آسمان پر، یا اگر فی کو حقیقت میں رکھنا ہے تو فی سما سے مراد فی العلا، بلندیوں میں ہے. نمبر ایک. دوسرا کہ جن نصوص کے اندر واضح آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے. تو جب وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے، منصوص آ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم باقی تمام کے تمام دلائل کو ہم اس کی طرف لوٹائیں گے، نہ کہ خصوصی دلائل کو ہم عموم کی طرف لوٹائیں گے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، اگر مثال کے طور پر ایسی بیسیوں آیات بھی اور آ جاتی نا، ایسی بیسیوں آیات بھی اور آ جاتی، تو بھی یہ دلیل انہوں نے دی ہے فسیرو فی الارض. تو یہاں فی بمانا علی ہے، فسیرو علی الارض. ٹھیک ہے. اچھا، برگر یہ تو ایک مکمل بحث عقیدہ کی کتابوں کے اندر ذکر کر دی گئی ہے. من فی السما کا معنی یہاں کیا کرنا ہے. اگر اس طرح کی جو مبہم آیات ہیں، یہ اگر بیسیوں آیات بھی آ جائے نا، جب ائمہ اہل سنت نے اتفاق کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم اہل سنہ کے متفقہ اور اجماعی مسئلہ کے خلاف ہم آیات سے اپنی من چاہی تفسیریں بیان کریں، یا حدیث سے من چاہی تفسیریں بیان کریں.
وہی وہ جو باندی نے بھی کہا تھا کہ اللہ فی السما، اللہ آسمان میں ہے، مطلب آسمان میں سے مطلب بلندی میں ہے یا آسمان پر ہے، اس پر بھی کافی اہل علم نے لکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ جتنے بھی عمومی یا کہہ لیں کہ مبہم دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان سارے کے سارے دلائل کو ہم یا تو ان کی ایسی تعویل، سائغ تعویل جو ہے وہ کریں گے کہ تاکہ وہ منصوص دلائل کے موافق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے میں قرون اولیٰ کا ایک مسلمان بھی اختلاف نہیں کرتا، ایک مسلمان بھی اللہ کے عرش ہونے کا کے اندر اختلاف نہیں کرتا۔ صحابہ کا اس مسئلہ کے اوپر یہی موقف ہے، تابعین کا یہی موقف ہے، محدثین کا بھی یہ موقف ہے، انہوں نے کتابیں تک لکھی ہیں اس پر، علماء نے۔ جی کوئی اور سوال جی کسی کا؟ جی اب آتے ہیں جی ہمارا جو فرق والادیان کے حوالے سے جو ہمارا ہوتا ہے سیکشن، اس میں پہلے بتائیے گا کہ عیسائیت کے حوالے سے میں نے پچھلے مرتبہ کچھ نہ کچھ تعارف پڑھا تھا، زیادہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن کچھ نہ کچھ پڑھا تھا، تو اس کے حوالے سے جو کتاب ریکمینڈ کی گئی تھی تو کیا کسی نے اس کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ عیسائیت اور یہودیت دونوں کا مطالعہ جو مطلوب تھا، جی جس نے کیا ہے وہ ذرا ہاتھ تو بلند کریں۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، محدث اعظمی کی کتاب کہتے ہیں زیر مطالعہ ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک۔ ایک تو آج ہم نے یہ اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں کرنی ہیں، دوسرا مقالہ کے حوالے سے جو ہے وہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، مقالہ کے حوالے سے اس میں کسی نے کوئی مشورہ دینا ہے، کسی نے کچھ تگ و دو کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے آج انشاءاللہ فردن فردن آپ سب نے بتانی ہے، تو کوشش کریں کہ ابھی کوئی لیفٹ نہیں کریں۔ کا خیال پہلے آپ کی حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے مقالے کا ہی ذکر کر لیں۔ جی وہ کرسچینٹی کے حوالے سے جو ہے نا بتائی تھی وہ احمد دیداد رحمہ اللہ کی، اسی کا آپ مطالعہ کر لیں، یا جو لیکچر کے اندر کچھ چیزیں بتائی تھی اس کو آپ اگر تو لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھ لیں۔ جی مقالے کے حوالے سے سب سے پہلے جی کیا کوشش کی ہے یا کیا جستجو کی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں، یا کیا آپ نے سوچا ہے کس طرح لکھیں گے، کیا لکھیں گے، کس عنوان پہ لکھیں گے؟ کہ میرے ساتھ تو ایک دو کے علاوہ کسی نے بھی مشورہ نہیں کیا، شاید انہوں نے خود ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا یا اسی چکر میں ہوں کہ ڈیسائیڈ کسی سے مشاورت چل رہی ہو، تو جی فردن فردن میں ذکر کرتا ہوں جی۔ شیخ جی ڈاکٹر جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ، آپ نے تو مقالات لکھے بھی ہوئے ہیں، تھیسز آپ نے السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ نے پی ایچ ڈی کے اندر بھی لکھے ہوں گے، اور آپ نے ایم فل کے اندر بھی لکھے ہوں گے، اور آپ نے ایم اے کے اندر بھی لکھے ہوں گے، آپ کا تو آپ سے آپ کے ایکسپیرینس سے تو ہمیں بھی مستفید ہونا چاہیے۔ جی شیخ صاحب، میں نے تو لکھے بھی ہیں اور میرے کئی اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ایم فل کر چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ۔
تو آپ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب بلکہ آپ ہمیں تھوڑا سا لیکچر دیں 2-4 منٹ کے اندر کہ مقالہ کس طرح لکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کہاں سے آغاز کرنا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ بتائیے گا تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ اس والے سے کچھ بہتری آ جائے. شیخ صاحب، ہماری جو فیلڈ ہوتی ہے سائنس اینڈ انجینئرنگ کی، اس میں جو فارمیٹ ہوتا ہے میں تو اسی کے بارے میں بتا سکتا ہوں. باقی جو میں نے اسلامک کتب دیکھی ہیں اس میں فارمیٹ کچھ الگ ہوتا ہے. تو جہاں پر آپ کو لگے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ اس طریقے کا نہیں ہے تو آپ وہاں پر مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ہمارے یہاں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ. آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس پرابلم کو آپ نے سالو کرنی ہے. اس کے لیے پھر آپ ایک مفروضہ بناتے ہیں، ہائپوتھیسس جسے آپ کہتے ہیں، کہ یہ میری سوچ ہے اور اب اس کو کمپلیشن کے لیے میں اس پر کام کروں گا. تو آپ کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ جتنی بڑی پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس سے اس تھیسس کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے. جتنی چھوٹی پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ اس میں 1000 پیجز لکھ دیں لیکن اس کی کوالٹی جو ہوگی اس میں آپ کو 100 میں سے 10 نمبر ملیں گے. لیکن اگر آپ کی کوالٹی پرابلم جو ہے بڑی ہے، آپ کوئی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے لوگوں کے نزدیک ایک بڑی پرابلم ہے، جیسے کچھ پرابلمس آپ نے آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ بھئی یہ پرابلم جو ہیں بڑی ہیں، اس پر پیچھے لوگوں نے کام نہیں کیا، تو یہ اس کی جو ہے کوالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے سینئرز آپ کو یہ بتائیں کہ ہاں یہ جو ٹاپک آپ نے چنا ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو پچھلے گزرے ہیں بڑے، انہوں نے اس پر کام نہیں کیا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت یہ ٹاپک ایسا نہیں تھا، جیسے کہ اب جیسے امام بخاری نے بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی اپنے زمانے میں جو کہ پہلے نہیں تھی اور پہلے اس وقت ضرورت نہیں تھی. تو اس سے جو ہے وہ کوالٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کی وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپنا ایک آؤٹ لک دیتے ہیں کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے. اس میں آپ ایگزامپلس بھی دے دیتے ہیں کہ جی یہ طریقے میں نے جو ہے وہ اپنے پچھلوں سے لیے ہیں. اس میں ریفرنسز آپ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ طریقہ اس طریقے سے جو ہے فلاں بزرگ نے لیا تھا، فلاں بزرگ نے لیا تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اسٹارٹ ہوتا ہے تھیسس کا. تو بس اس کے اندر سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا مفروضہ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں اور آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اس میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ہماری فیلڈ میں تو اس طرح سے ہوتا ہے. جی، کسی اسٹوڈنٹ نے اس حوالے سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ تو وہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کرنے ہیں یا مجھ سے کرنے ہیں، کچھ سوال کر سکتے ہیں ابھی تک کی گفتگو کے اندر. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے پھر کیا سوچا ہے کالا کس حوالے سے آپ لکھنا چاہیں گے؟ صاحب میں نے ابھی اپنا تو نہیں سوچا لیکن میں معاویہ بھائی کا سوچ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا ٹاپک آپ دیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی. باقی یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک آپ ہمیں بھی دے دیں. اب شیخ صاحب اس میں یہ ہے کہ ٹاپک جو چوز کرنا ہے وہ کسی بھی اس میں چوز کر سکتے ہیں، جیسے عقائد ہے یا عبادات ہے یا کوئی جنرل. صرف اور صرف یہ نا پریکٹس ہے، یہ پریکٹس. اس کے لیے ہم نے ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ اسی فن کے اندر آپ نے کرنا ہے. یہ صرف ایک پریکٹس ہے. کسی بھی فن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی زبان کے اندر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ جس قدر، لیکن یہ میں نے پہلے بھی لیکچر کے اندر کہا تھا کہ جس قدر آپ ڈیفیکلٹ یوز جو ہے نا وہ چوز کریں گے اسی قدر آپ کے اندر جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے کہ میں حقوق والدین پہ یا فضائل والدین پہ شروع کر دوں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے. اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. اور جو جسے آپ کہیں نا بیسک پرابلمز ہیں، جو کرنٹ ایشوز ہیں، یا وہ کسی طرح کی وہ معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، عقدی بھی ہو سکتے ہیں، نظریاتی فکری بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی
پورے یعنی الحاد کے حوالے سے الحاد کی بھی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک صورت بھی ہو سکتی، کسی فرقے باطلہ میں سے کسی فرقہ کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے ذوق کے اوپر ہے۔ ذوق اور ایک ہوتا ہے ذوق، انسان کا ذوق سے مراد میری یہ ہے کہ میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے ابھی تک کیا نہیں ہے۔ اگر میں کر چکا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں وہ ٹاپک چوز نہ کروں، آلریڈی میں اس پر محنت کر چکا ہوں اس پر، اگر میں تو صرف ایک کاغذی کاروائی کروں گا نا۔ ایک میرا شوق ہے لیکن میں نے اس پر ابھی تک محنت نہیں کر پایا، تو اس مقالہ کے ذریعے میں اس پر محنت کروں گا، اس کی ما لہو و ما علیہ ہے اس کو میں جاننے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے میں سرچ کروں گا، علماء سے پوچھوں گا، کتابیں کھنگالوں گا اور اس کی جو ہے وہ ترتیب لگاؤں گا۔ یعنی جس چیز کے اوپر بھی آپ نے لکھنا ہے اس کی پھر آپ نے کہہ لیں کہ تہیں اس کی جو ہے نا آپ نے پوری کھنگال دینی ہے کہ اس پر کیا کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا اس کے اندر خوبیاں تھیں اور کیا اس میں موجودہ دور کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی اضافے کی ضرورت ہے۔ جو اضافے کی ضرورت ہے وہ آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے اس شوق کو پورا کریں کہ جس شوق کو آپ پورا کر چکے ہیں، یہ نہیں، اس شوق کو پورا کرنا ہے جو شوق آپ پورا نہیں کر سکے، آپ کو کرنا چاہیے تھا، یا آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، تو اس پر آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ جو ذوق ہے، کسی کا ذوق ہوتا ہے کہ معاشرتی مسائل کو ڈسکس کرنا، معاشرتی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو لے لے، دو مسئلوں کو لے لے، اس کو پھر جو ہے نا کھنگالے، اس کے لیے ورق گردانی کرے، کتابوں سے سرچ کرے، انٹرنیٹ سے سرچ کرے۔ اس کے علاوہ مجھ سے اگر کوئی مدد مل سکتی ہے تو مجھ سے مدد لے لے، اس طرح کسی اپنے ساتھی سے، کولیگ سے مدد ملتی ہے تو اس سے لے لے، کہیں سے بھی۔ اصل تو سرچ کرنی ہے نا، اس سارے مواد کو، اپنی محنت کو آپ نے ایک جگہ پہ جمع کر کے دوسروں کے لیے آسان کرنا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کسی طرح کی ٹاپک کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ذوق کے اعتبار سے۔ بعض کو ذوق ہوتا ہے فرقے باطلہ کے حوالے سے، اختلافی مسائل کے حوالے سے، بعض کو ذوق ہوتا ہے معاشرتی مسائل کے حوالے سے، بعض کو ذوق ہوتا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی آپ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے کہ آپ کی موجودہ جو قابلیت ہے نا، مقالے کے بعد اس قابلیت کے اندر بہت زیادہ فرق آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی موجودہ قابلیت ہے اسی قابلیت پر آپ برقرار رہیں۔ مقالہ لکھنے کے بعد آپ اس مسئلہ کے اندر، آپ اگر مثال کے طور پر ابھی 80% آپ کے اوپر آپ کو عبور ہے نا، تو اس وقت آپ کو 90 95 100% عبور ہونا چاہیے اس مسئلہ کے اوپر۔ تو اگر اس طرح آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر صلہ بھی دے گا، اس کا وہ پھر صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھائے گا۔ اور ہم کوشش کریں گے اگر آپ بہتر سے بہتر مقالہ لکھ دیا آپ نے، تو میں گزارش کروں گا انشاءاللہ شیخ ابو یحییٰ صاحب سے کہ اس کو آپ یونیورسٹی کی طرف سے چھپوایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بات ہے کہ پاکستانی مقالہ نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستانی مقالے جو ہوتے ہیں نا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چھپایا جائے۔ مقالہ اس لیول کا ہونا چاہیے جس طرح عرب کے اندر ہوتا ہے، یا اور بھی کچھ کنٹریوں میں ہوتا ہے، لیکن میں تو عرب کے حوالے سے جانتا ہوں، ان کے جو مقالے کا معیار ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ پاکستانی مقالہ نہیں بس ادھر سے کسی سے لکھوا دیا یا بس کاپی پیسٹ مارا، صرف یہ نہیں، اس کے اندر پھر کوالٹی ہونی چاہیے۔ کوالٹی مین کہ آپ کی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے کوالٹی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ مقالہ لکھنے کے بعد میرے اندر کوالٹی کیا تھی اور اس سے پہلے میرے اندر کوالٹی کیا تھی، بعد میں کوالٹی شیخ کیا صاحب، ہے۔ جی شیخ صاحب وہ میں نے آپ کو پرسنل میں ریکویسٹ کی تھی کہ اگر جو آپ کے حساب سے اچھے مقالے ہیں 2 3 اگر وہ آپ شیئر کر دیں تو ایک وہ ریفرنس پوائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا کہ اس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے۔ اچھا، نہیں میں نے تو اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے مقالے لکھے ہیں یا لکھوائے ہیں۔ اس طرح کے مقالے میں نے تو ویسے نہیں لکھے، لیکن میں آپ کو طریقہ کار جو میں نے عرض کر دیا ہے، اس میں ظاہر ہے ہم نے کوئی یونیورسٹی میں پیش تو نہیں کرنا نا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایک اچھا طریقہ ہے نا ریفرنسز کے ساتھ، اس کو اچھی ترتیب لگا کے اس کو اندر ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی مدد کریں گے دوسرے ساتھیوں کی، دیگر بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہیلپ لیں گے اس اعتبار سے کہ ترتیب لگانے کے اندر یا کوئی حوالہ ڈھونڈنا ہے، کوئی کتاب چاہیے یا کوئی مزید مشورہ چاہیے، تو ایک دوسرے کی مدد آپ کیا کریں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ ہفتے ہفتے
2 ہفتوں کے اندر جو نا ایک کلاس انشاءاللہ اس پر باقاعدہ رکھا کریں گے، مقالے کے اندر کیا یعنی تبدیلی کی ہے، یا کیا اس کے اندر اضافہ کیا ہے، یا کتنا کام کر لیا ہے، اس کی ساری جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس ہوا کرے گا، تبھی جا کے آپ نے مقالہ لکھنا ہے، مجھے پتہ ہے، ورنہ کون لکھتا ہے مقالہ اتنا جلدی؟ بلکہ جس نے ڈگری لینی ہے وہ نہیں لکھتا، وہ اگلی سی فیس جمع کروا دیتا ہے، لیکن وہ مقالہ نہیں لکھتا، اس طرح ہوتا ہے، ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے ویسے. تو اس حوالے سے میں ویسے شیئر کروں گا کچھ مقالے آپ سے، جس کی ترتیب، یہ مقالہ کی ترتیب کو الگ نہیں ہوتی، جس طرح کتاب ہوتی ہے نا، کتاب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب آپ اس کو، کوئی کتابچہ دیکھ لیں یا کتاب دیکھ لیں، کوئی مقالہ اگرچہ تھوڑی سی الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو کتاب کی اعتبار سے بھی اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یار یونیورسٹیوں کے اندر تو یہ ریکوائر ہوتی ہے نا کہ آپ نے اس کے لکھنے کا انداز بھی ہوتا ہے عجیب سا، تو کہ وہ ایک دستاویز، ہم نے تو بہت بڑا نہیں لکھنا نا، ہم نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ جو جتنے صفحات کا لکھ سکتا ہے اپنے ایشو کے اعتبار سے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس عنوان کو وہ ٹچ کرے، اس کی ہر گوشے کو ٹچ کرے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وضاحت، زیادہ وضاحت نہ بھی ہو سکے، بہت زیادہ دلائل نہ بھی ہو سکیں، لیکن اس کے ہر گوشے کو ٹچ ہو تاکہ پتہ چلے. اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جس گوشے کو آپ نے ٹچ کیا ہے اس کے اندر زیادہ لکھنے کی بجائے آپ اس کی طرف رہنمائی کر دیں کہ اس کے اوپر مزید تفصیل کے لیے یہ کتابیں جو ہے نا وہ سوٹیبل رہیں گی. ٹھیک ہے، آپ اپنے عنوان کو کلوز کرتے جائیں، کلوز کرتے جائیں، اور چند صفحات بھی ہو جائیں، 50 60 70 صفحات جتنے بھی آپ لکھنا چاہیں، لیکن اس کو، اس کے جو ہے نا تمام خط و خال کو آپ اپنے اس مقالہ کے اندر سمو دیں، تو کیا ہی بات ہے. آپ اردو کتابوں سے بھی مدد لیں، آپ عربک کتابوں سے بھی مدد لیں، آپ مشائخ سے بھی مدد لیں، آپ اپنے کلیگ سے بھی مدد لیں، آپ خود بھی سوچیں. یعنی مثال کے طور پر کسی نے کسی معاشرتی عنوان پر لکھنا ہے تو اس کو پھر وہ پوری اس کی تہ تک جائے بھی اس کے سدے باب کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے سدے باب کیا ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، اس میں کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ سوچیں گے نا، ایک چیز کو بار بار سوچیں گے، بار بار سوچیں گے، اور آپ کی نمازوں اور نوافل کے اندر بھی اس کی سوچ آئے گی، تو پھر ہونی تو نہیں چاہیے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے سر پہ پڑی ہو نا تو انسان پھر نمازوں کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کی چیز کا خیال آ جاتا ہے. نیند کے اندر، خواب کے اندر آپ کو آنا چاہیے کہ آج میں نے یہ سطر لکھی ہے، آج میں نے یہ مقالہ لکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے نا چرسا نا یہ پہلے سنتے تھے نا شاعروں کو، جی ہمیں جناب جی یہ ہوا وہ ہوا، ہمیں ہمارے اوپر کوئی چیز، ہمیں کیسے کہتے ہیں، یہ عطا ہوا یہ چیز، تو میں ہم نے لکھ، مجھے نا کچھ عرصہ یہ شاعری کا بڑا شوق چڑھا گیا. میں تو رات کو سوتا نہیں تھا، جب مجھے سو جانا تو ایک دم میری جاگ کھلنی، تو مجھے کوئی نہ کوئی شعر وہ ذہن میں آ جانا، تو میں نے وہ لکھ لینا اپنی کاپی پر. تو یعنی اس طرح کا جنون تھا نا، جب چیز کا جنون ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں پھر آئیڈیا آتے ہیں، اور انسان اپنے لکھے کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے. کئی مرتبہ اس طرح رات میں لکھ کر مطلب ایک شعر کا وزن بنا کے سویا، تو صبح اٹھتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، اس جگہ پہ اس جملے کے بجائے اس جملے کو ہونا چاہیے. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ذوق کی بات ہے، تو وہ چند دن مجھے الگ ذوق رہا، لیکن اس کے اندر میرے معافی ضمیر پر اس قدر وہ حاوی ہو گیا تھا کہ مجھے نیند کے اندر بھی اس کے آئیڈیا آتے تھے. تو یہی چیزیں ہمیں، اگر ہم اپنے اوپر سوار کر لیں کسی نظریے کو، کسی فکر کو، کسی کام کو، تو اس کے متعلق ہمیں جو ہے نا وہ راستے کھلتے جائیں گے. لیس للانسان الا ما سعى، اللہ تعالیٰ وان سعيه سوف يرى، آخرت میں تو چلو انسان اپنی محنت کو دیکھے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو محنت، کوشش اور لگن انشاءاللہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو دینی معاملات ہیں نا، دینی معاملات کے اندر جو انسان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو وہ خصوصی مدد ہوتی ہے. اس کے اندر آپ دعا کو بھی ایڈ کریں، صدقہ کو بھی ایڈ کریں، اپنی محنت کو بھی ایڈ کریں، تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس کو مبارک کر دے گا اللہ تعالیٰ.
اب ڈاکٹر جنید صاحب آپ انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر فائنل کر کے مجھے پرسنل میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ نے کس عنوان پر مقالہ تحریر کرنا ہے. باقی اس کے اندر آپ تھوڑا سا غور آپ بھی کریں، میں بھی غور کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اتوار تک ہم نے جو ہے نا یہ فیصلہ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ انشاءاللہ کس عنوان پر مقالہ لکھنا ہے. اس کے بعد پھر اس میں جو میں ہیلپ کر سکا وہ میں کروں گا، اور جو آپ کہیں اور سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں آپ خود اس میں کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی شیخ صاحب ٹھیک ہے. شیخ صاحب یہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستانی مقالہ اور عربی مقالہ آپ نے کہا تھا، تو یہ عربی مقالہ اس لیے زیادہ مقبول ہے کہ اس کی اپیل یونیورسل ہوتی ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور پاکستانی مقالے اس لیے مقبول نہیں ہیں کہ وہ اپنی حالات. کس وجہ سے آپ کہہ رہے تھے شیخ صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کوالٹی وائز کہہ رہا ہوں، کوالٹی وائز کہہ رہا ہوں کہ جو مقالے کی کوالٹی عرب کے اندر ہوتی ہے نا، یا بعض جو انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر ہوتی ہے، وہ پاکستان کے اندر کہاں وہ ہوتی ہے. وہ تو پاکستان کے اندر جو مقالے بنائے پیش کیے جاتے ہیں وہ یعنی ہاں یہ جو لفظ انہوں نے بولا ہے پاکستانی مکھی پہ مکھی. اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود ہمارے جو سر تھے، دو سر، ان کے مقالے میں نے خود لکھے ہیں. اب وہ یا ان کی ہیلپ کی ہے مقالہ لکھنے کے اندر. اب خود وہ مقالہ لکھ سکتے تھے یا نہیں سکتے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے بھی اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. میں نے کہا چلیں ان کو فائدہ نہ ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تو فائدہ ہوگا نا، کہ میں سرچ کروں گا اور لکھوں گا اور مجھے اس سے فائدہ ہوگا. تو میں نے بھی اس بہانے کے اندر جو ہے نا، بلکہ میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 یا 4 مقالوں کے اندر، مکمل تو نہیں، ایک مقالہ میں نے تقریباً مکمل لکھا ہے، عربک کے اندر وہ لکھا تھا تقریباً 500 550 صفحے کی کتاب. وہ اس لیے میں نے لکھا کہ ویسے تو میں نے اس کو کہا بھی آپ، میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کے متعلق کسی سے آپ مقالہ لکھوائیں. تو لیکن پھر انہوں نے کہا بھی نہیں ہمارا میں نہیں لکھ سکتا وغیرہ. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں آپ لکھ سکتے تو اس بہانے میں اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہوں. تو پھر وہ لکھا تھا اصل میں یہ راویوں کے حالات کے حوالے سے تھا، حدیثوں کی تحقیق کے حوالے سے. تو میں نے کبھی یہ میرے ساتھ میرا شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے. تو اس پہ جو ہے نا پھر میں نے تقریباً دو تین مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ 500 550 صفحات کا جو ہے نا وہ مقالہ لکھا تھا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اب یہ میں وہ کوالٹی بتا رہا ہوں کہ اس بھائی جس نے لکھوایا تھا نا مقالہ مجھ سے، اب وہ خود نہیں لکھ سکتا تھا، یہ مجھے 100% ہے. اب وہ کوالٹی کیا ہو گیا، اب میں نے جو لکھا ہے چلے اپنے حساب سے لکھا ہے، لیکن ان کو کیا ریکوائر تھا مجھے نہیں پتا کیا ریکوائر تھا ان کو. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو عام طور پہ، سبھی کی بات نہیں کر رہا، اچھے اچھے مقالے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن جو تناسب جو عرب یونیورسٹیوں کے مقالوں کا ہے وہ تناسب پاکستانی یونیورسٹیوں کے مقالے کا نہیں ہے. باقی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لینگویج میں آتا ہے عربک، اس طرح انگلش. پاکستانی جو زبان آپ کو پتہ ہے اس کو تو پاکستان میں کوئی نہیں بولتا. اردو کی زبان جو ہے، اردو کتنے پرسنٹ لوگ بولتے ہیں اردو؟ بہت کم ہے. جو اپنی اب ہم اپنے گھر میں پنجابی بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ چلو اب اردو بولتے ہیں لیکن ویسے پنجابی بولتے ہیں. تو آپ بھی اپنی اپنی زبان اپنی اپنی گھروں میں بولتے ہیں. تو یہ یعنی جو اصل تو زبان کا پتہ چلتا ہے کہ جو بیسک جو مادری زبان ہوتی ہے. ظاہر ہے اردو تو چند گھر ہی کہاں نہیں ہوں گے میرے خیال جو بیسکلی اردو بولتے ہیں. چلیے چلیے جی ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا ہو گیا. نمبر 2 جی، محسن علی تابش صاحب. آپ نے مجھے بتایا چلا جانا ہے، اس لیے میں آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں. محسن علی تابش صاحب آپ نے کیا سوچا ہے؟ شیخ صاحب جہاں تک سوچنے کا تعلق آتا ہے وہ تو کوئی لمٹ نہیں، جتنا مرضی کہیں سوچتے رہے. اچھا، اب واقع اچھا سوچ شیخ صاحب، اصل میں شیخ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میری سوچ ذرا تھوڑی اور ہے. میں
यानी कि किसी के कहने पे मैं कुछ नहीं करता और मुझसे होता भी नहीं है। अच्छा। जब खुद ठान लूँ ना, फिर यूं लगता है कि जैसे बस ये मुनफरद ही होगा इंशाल्लाह। असल में शेख साहब, मेरा एक मोटो है इंशाल्लाह कि मैंने मनहज पर मतलब मनहज से मुराद सिर्फ फाहम में सिर्फ नहीं है, मनहज से मुराद सिर्फ मतलब के दिफाई साहब नहीं है शेख साहब। मनहज से मैंने कुछ यानी कि इसमें काफी ज्यादा इसमें तहजीर को, इसमें तामुल को लेके और इनमें मतलब इनकी सारी कैटेगराइज करके हमारी जो उसूल सुन्नत की कुतब से उसमें शेख साहब माखिज बना के वहां से सारा ये जो है ना शेख साहब, वही मैंने भी पढ़ा था कि अरबी में तो बड़ा काम हुआ है, लेकिन उर्दू लेवल पे जब मुझे ये 2-4 साल का पढ़ा ना जी, तो मुझे इस युग से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी तामुल के हवाले से हमारी नज़र में कोई किताब उर्दू की नहीं है। वो एक थी, लेकिन वो भी उनका नाम क्या लेना, खान शाह साहब फैमिली से हैं, तो वो भी उनके भी वो भी थोड़ा सा पिछले। तो मैंने खुद जब किताब पढ़ी तो मैं खुद समझ गया कि ये तो पिछले हो। तो इस हवाले से मेरा ये एक इंशाल्लाह मिशन है, काम करना है और पाएगा करना है इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए शेख साहब देखे ना, कोई वो ये नहीं है कि बस ठीक है कलम पकड़ा और जो मर्जी वर्क स्याह कर दिए शेख साहब, नहीं। इंशाल्लाह टाइम लगना है उस पे शेख साहब। तो तब इकट्ठी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ रह गई हैं, कुछ रह गई हैं बस। क्या कर रहे हैं? तो फिर उनका जी, क्या कर रहे हैं आप? वो तब इकट्ठी कर रहा हूँ शेख साहब। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, यानी आपने शुरू कर दिया ना, ये तो सबसे खुशाइंद बात है। आपने शुरू लेकिन कर शेख दिया। साहब जी जी शुरू कर दिया इंशाल्लाह। उस इस पे ये ये आगाज यही है मेरा ना, सबसे पहले तो आपने किताबें जो कलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर उसको उसका मुताला शुरू करना है, उसके बाद उसको फिर उससे क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये फैसला आपने करना। यानी आपने मुकाले पे काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अजय जी जी। किया, लेकिन शेख ये वादा नहीं कि मैं आवाज यानी कि आवाज आपकी सेमेस्टर में आवाज कट वादा गई कि मैं भाई। सेमेस्टर में ही इसको निकाले थे। क्या आवाज आपकी कट गई है? शेख साहब अभी आवाज आ रही है? जी जी, आप फरमाइएगा, क्या कह रहे हैं सेमेस्टर में? सेमेस्टर में छेड़ना, इसमें भेजना, ये अभी कुछ भी नहीं है। ये तो आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही। हमारा मोहसिन भाई की मैं आवाज दोबारा ठीक आता है, हूँ, शेख साहब शायद दोबारा आपके पास इंटरनेट का मसला है। अच्छा, शायद आप, मेरा ख्याल है, मुझे जो अंदाजा हुआ है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि सेमेस्टर के अंदर ये काम मुमकिन नहीं है, ऐसा ही है? जी। हाँ जी। अच्छा, ये काम फिर आप, आपका ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको आप है वो जारी रखें, लेकिन आप छोटा मोटा मुकाला इसमें नहीं लिख सकते अलग अलग से कोई और? शेख साहब असल में वो अब मेरी एक क्लास अल बलागा की है। ठीक है। पूरे एक साल में मैंने वो इसमें बलागा पढ़नी है, मतन है सिर्फ। एक मेरी हबीबुर तिरमिजी साहब से एक उसूल हदीस पूरी तफसीर मुस्तलाहिल हदीस पूरी पढ़ रहे हैं, एक वो क्लास है। ठीक है। तो एक हाफिज, वही उसी का जो खुलासा है वो हाफिज नदीम जहीर साहब के पास है। ठीक हो गया, माशाल्लाह, ये तो बड़ी हफ्ते अच्छी में बात है। क्लास। अच्छा, आप ये बताएं अब कि ध्यान भी से आप मुकाले को दिन के अंदर कितने मिनट दे सकते हैं? क्या ख्याल है? ये माशाल्लाह ये तो डिस्कशन है जी? साहब। उसमें तो अगर बगैर सोचे आपकी आवाज नहीं आ रही भी कहा शायद। जाए तो एक घंटे जिसमें नहीं शेख साहब, आवाज नहीं। मोहसिन भाई की जी आवाज, नेट का मसला है आपके पास। जी, शायद मेरे पास मसला है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप दिन के अंदर कितने मिनट दे सकते हैं मुकाले को? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ?
آپ کی بہن بھائی سے کر لینا جی، میں ریجوائن کرتا ہوں، میں نہیں، ریجوائن آپ کرتا ہوں۔ ریجوائن نہ کریں شیخ محترم، وہ کہہ رہے ہیں میں 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں تقریباً۔ 1 گھنٹہ؟ ہم آپ کو 15 منٹ چھوڑتے ہیں جی، آپ پونا گھنٹہ کر لیں، بلکہ آپ پونے گھنٹے سے بھی آپ اچھا 10 منٹ اور چھوڑتے ہیں، آپ 35 منٹ کر اچھا لیں جی۔ اچھا جی 35 منٹ، اب ٹھیک ہے، اچھا جی 35 منٹ آپ جو ہے نا دیا کریں روزانہ مکالہ کو، تو 2 دن کے اندر انشاءاللہ نا عنوان سوچ کے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کہہ لیں کہ ذرا ٹائم لے گا، اس کے لیے تو آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں ہمارے گی۔ جیسے طلبا کو، عوام الناس کو بہت زیادہ جو ہے نا تعداد ہے، کنفیوژنس ہے کہ اس سے کس لیول کا تعامل کر رہے ہیں، عوام کی تہذیب کس لیول کی ہے، طلبا کو کس سے کتنا استفادہ کرنا، یہ ابن عثیمین کا جیسے ایک کلام ہے کہ مصلحت کہاں۔ نہیں، آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں بہت ہی اچھی ہے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، صرف میں کہہ رہا ہوں آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، میرا خیال چلے گئے ہیں یا ہیں؟ نہیں نہیں شیخ صاحب، ہم نے جی کہاں جی، کرنا ہے؟ ابھی تو آپ کی فارم میں آئے ہیں۔ آپ کا اچھا، آپ کا یہ جو سارا پلان ہے نا بہت بہت عمدہ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا کہہ لیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے اندر آپ کو کم از کم 1 سال چاہیے۔ زیادہ عرصہ چاہیے شیخ صاحب۔ دیکھیں نا، اب پاکستان میں کچھ نام اکٹھے کریں گے کہ اس سے جن جن کے جی جی ساتھ میرا تعلق رہا ہے، معاویہ بھائی سے تو کافی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی کہ نا کہ جی پاکستان میں ان ایشو کا جی اس حد ٹھیک، تک معاملہ ہم رہا ہے۔ اب دیکھیں نا شیخ صاحب، عربی میں کام ہوا ہے نا۔ جی جی عربی میں کام ہوا ہے، باقی آپ یہ کام آپ جاری رکھیں، اس کو بالکل بھی، اس کے لیے بھی آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ مختص کریں، لیکن تسلسل کے ساتھ دوام، اور جو ہمیشگی ہے نا وہ انسان کے عمل کو مبارک کر دیتی ہے، اس کے اندر برکت ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ مدد حاصل ہوتی ہے اس کو، تو لیکن اس سیکشن کے لیے جو ہمارا اس سیمیسٹر کے لیے جو ہے نا ایک چھوٹا سا مقالہ آپ سے مطلوب ہے، اس کے لیے آپ نے ہمیں 35 منٹ دینے ہیں، 25 منٹ آپ کو معاف کیے، ٹھیک ہے جی، 35 منٹ آپ نے دینے ہیں جی ہمیں، جی تو اس کا عنوان میں آپ کو خود انشاءاللہ سلیکٹ کر کے، اس اعتبار اتنا ہوگا کہ آپ کی مصروفیات کو بھی سامنے رکھیں گے ہم، اور آپ کے ذوق کو بھی انشاءاللہ سامنے رکھیں گے، ایک سا مصروفیت یہ باقی تاجور بھائی بتائیں گے آپ کو کیا عنوان ہے، ان سے میں ہے، ڈسکس کر لوں ابھی گا تو نا۔ شیخ جی جی شیخ صاحب تاجور بھائی۔ انشاءاللہ 35 ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم محترم، محسن بھائی کا جو مضمون ہے نا بہترین ہے ماشاءاللہ، تو اس کے ابتدائی کام سمجھ لی، جو رسالہ میں نے ان کو بھیجا تھا اس پر نقد کر لیں۔ اچھا، جی شیخ محترم۔ چلے یہ بھی ہو سکتا ہے، محسن صاحب آپ کو ایک رسالہ ہم بھیجیں گے، آپ نے اس کا رد لکھنا ہے، یہی آپ کا مقالہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا شیخ جی محترم۔ جی میں وہی اسی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو محسن صاحب آپ کو بھیجوں گا، آپ نے اس کو تنقیدی نظر سے پڑھنا ہے، اس کی اگر اس میں کوئی خوبیاں ہیں تو اس خوبیوں کو آپ نے جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے، اس کو آپ مزید پھیلا سکتے ہیں، اگر اس کے اندر آپ کہیں سکم محسوس کرتے ہیں یا اس میں آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ نے اس کا رد کرنا ہے دلائل کے ساتھ، اچھے الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، لو جی آپ کا مقالہ تو بن گیا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن آپ نے 35 منٹ دینے ہیں، یہ دین میں رکھیں، یا آپ کو اوپر والے 5 منٹ اور معاف کر دیں؟ میں نے عرض کیا 35 سے 36 ہوں گے۔ اچھا میں کہ اوپر والے 5 اور نکال دیں اگر کہتے ہیں تو؟ دیکھ لیں جو نہیں چلے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو عرض کیا 35 سے 36 ہوں گے، 34 نہیں ہوں انشاءاللہ، چلے ٹھیک ہے، 35 منٹ آپ نے یہ دینے ہیں، اب اس 35 کو آپ ضرب دیں نا 7 کے ساتھ، تو کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 30 لگائے نا، 7 یا 21، یہ اور 7 5 35، 245 تو یہ 2 گھنٹے 45 245 245 منٹ بنتے ہیں،
تو یہ ہفتے کے تقریباً 4 گھنٹے بنتے ہیں، ہفتے کے 4 گھنٹے ہیں، تو ان کو اگر آپ 4 × 16 تقریباً یہ 16 گھنٹے بنتے ہیں مہینے کے، اس طرح ہیں جی، مہینے کے 16 گھنٹے بنتے ہیں یہ. تو یہ 16 گھنٹے اگر آپ ایک مہینے کے اندر دیں گے نا تو آپ کا مقالہ ایسا جاندار ہوگا، ایسا جاندار ہوگا. آپ اوپر والا 1 گھنٹہ اور نکال دیں، 15 گھنٹے کر لیں. آگے پھر ہمارے پاس تقریباً 4 مہینے ہیں، 15 × 4 = 60، تو یہ 60 گھنٹے آپ کے کم از کم جو ہے نا آپ اس کو دیں تو آپ کے مقالے کے اندر ایسی جان آئے گی، ایسی جان آئے گی کہ آپ سب کو کاٹ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو یہ محسن صاحب کا مقالہ تو تیار ہو گیا اللہ کی توفیق سے، لیکن اس کا آپ نے ہمیں حساب دینا ہے ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے کے اندر کہ میں نے اتنے گھنٹے اس کو دیے ہیں اور میں نے یہ لکھا ہے اور اس کے اندر میں اتنا کام کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ساروں نے کرنا، یعنی میں آپ کو اسپیشل اس لیے جی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو ہم اسپیشل خود دے رہے ہیں نا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہیلپ درکار ہوگی، آپ کتاب درکار ہوگی تو آپ جو ہے نا حل کر سکتے ہیں. تاجور بھائی کے ساتھ مشورہ کر لیں، دیگر بھائیوں کے ساتھ مشورہ کر لیں. ہاں جی، نیکسٹ یہ فرا کلیم صاحبہ، آپ بتائیے گا جی آپ نے کیا کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کچھ بھی نہیں کیا صرف. اچھا آپ کو میری آواز آ رہی جی جی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے کچھ نہیں کیا تو کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہی دن سمجھ آ رہا کیا کرنا چاہتی ہوں. کسی سے کسی مطلب یہ چیز میرے لیے بالکل نہیں ہے شیخ حضرت. اچھا آپ کے لیے بالکل نہیں ہے. ویسے آپ نے پہلے سنا تو ہے نا کہ مقالہ وغیرہ لکھا جاتا ہے کورسز کے اندر، تو کسی فرینڈ سے آپ رابطہ کر لیں، ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. اپنے ارد گرد ماحول کے اندر دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے تو اس پر قلم اٹھایا جانا چاہیے. کسی لائبریری کے اندر جائیں، کسی کتاب میلہ کے اندر جائیں، وہاں دیکھیں آپ کس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں، کس طرح کی ضرورت ہے. اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ غور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی راہ مل جائے گی. اس سے مشورہ کر لیں. چلیے ٹاپک تو میں لوں گی کچھ نہ کچھ، لیکن سمجھ یہ نہیں کہ اس ٹاپک کو اگر میں کسی بھی ٹاپک کو سلیکٹ کرتی ہوں اس کا کام کیسے کرنا ہے، بکس کہاں سلیکٹ کی جائیں گی، وہ سورس کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں مجھے بادر کر رہی ہیں. آپ مشورہ کریں گے نا، اس کے بعد بھی آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ہر طرح کی ہیلپ کی جائے گی، ہر ایک کی. آپ کہیں کہ میں نے یہ مضمون سلیکٹ کر لیا ہے، میں اس پر کچھ لکھنا چاہتی ہوں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس پر فلاں کتاب کو پڑھ لیں، فلاں چیز کو دیکھ لیں. تو دیکھنا سارا کچھ آپ نے ہے، ہم نے صرف آپ کی رہنمائی کرنی کہ یہ کتاب بھی دیکھی جا سکتی ہے. اب اس کتاب کو وہ آپ دیکھیں گے نا، اس کتاب کے حوالوں سے آپ کو کئی کتابیں آگے مل جائیں گی. مثال کے طور پر فرض کیا کسی سوشل ایشو کے اوپر کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کتاب کے اندر کوئی ریفرنسز بھی دیے جائیں گے نا. اس ریفرنس کے اندر آپ جائیں گے، جب اس کے اندر دیے جانے والے جو ریفرنس ہیں اس کے اندر آپ کو کئی چیزیں مل جائیں گی. یعنی قطرے قطرے سے پھر دریا بنے گا اور آپ جمع کر لیں گے. جی سفارش ہے. جی 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 کیا کہہ رہے تھے محسن صاحب آپ؟ شیخ صاحب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہی ہے، لیکن میرے پاس پتہ نہیں کیا کیوں کمزور ہے نیٹ آج. معاویہ بھائی آپ کی بات ٹھیک جاتی ہے شاید صاحب کو ذرا
شیخ محترم محسن بھائی یہ عرض کر رہے تھے کہ ہر کسی کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، کوئی شوق ہوتا ہے، تو ہر کسی کو اختیار ہو کہ وہ کوئی موضوع عنوان مقرر، تو اس لیے وہ اس پہ کام کرے، زیادہ مناسب ہے کہ ہم کسی کو کوئی عنوان یہاں سے دیں۔ نہیں، جی ہم نے تو دیکھے پہلے عرض کیا تھا کہ عنوان سب نے اپنے اپنی پسندیدہ اپنے شوق اور ذوق کے اعتبار سے، ہم نے صرف محسن علی تابش صاحب کو اپنی طرف سے عنوان دیا ہے، ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ ہے ہمیں انشاءاللہ۔ باقی ہم کسی کو بھی یہ نہیں پابند کریں گے کہ آپ 35 منٹ دیں، 35 منٹ صرف محسن صاحب نے دینے ہیں۔ تو عنوان فرا کلیم صاحب آپ اپنا جو ہے نا وہ چوز کر لیں، 1-2 دن میں آپ نے لازمی بتانا ہے، یعنی اتوار تک آپ نے لازمی جو ہے وہ ایک عنوان آپ دے دیں، 2-3 جتنے بھی آپ مشاورت کے بعد آپ جو ہے نا وہ چوز کر لیں، اس کے حوالے سے پھر آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو آپ اتوار والے دن جو ہے نا وہ دوپہر تک آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ عنوان سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ رہنمائی کر دی جی جائے گی بہتر، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جی جی بہتر، ٹھیک ہے، باقی تاجور بھائی آپ کا تو عنوان میرا خیال سلیکٹ ہے نا، یا آپ نے ابھی تک کچھ سلیکٹ نہیں کیا؟ صاحب شیخ محترم عنوان متعین نہیں کیا شیخ محترم، کئی عناوین ذہن میں ہیں کہ اس پہ یا اس پہ اس پہ، لیکن کوئی متعین نہیں کیا ابھی۔ شیخ صاحب ایک تو یہی ہے کہ جدید نظریات اور افکار اس کے حوالے سے کام مرتب میں نے نہیں دیکھا، یعنی شیخ صاحب یہ دنیوی اعتبار سے مثلا یعنی آپ ایک مادیت پرستی، مقالے کا جو ہے نا جو آپ لکھنا چاہتے ہیں نا اس کا ایک عنوان پیارا سا نام یا اس کے 2-3 نام اس میں سے بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ چیزیں اپنے خاکہ بنائیں، خطہ بنائیں، اس کے اندر کیا کیا آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کوشش کریں کہ اتوار تک جو ہے نا اس کو آپ فائنل کریں، تاکہ پھر اس پہ غور کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شیخ محترم میں یہ پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب کہ جی جی کیا بہتر رہے گا کہ شیخ صاحب ایک جی تو یہ جو جو ہے فحاشی کا ایک نام بڑھتا جا رہا ہے، ایک تو یہ میرے ذہن میں ہے، اس پہ کوئی مرتب کام ہو، اس میں مختلف یعنی جہات سے اس کی وجہ یہ کام تو میں بتاؤں آپ کے کرنے والا کام کوئی اور ہے، آپ کوئی یعنی ایسا کام کریں کہ جس طرح آپ نے پہلے ایک خبر واحد کے حوالے سے کہا تھا، یا کس حوالے سے کہا تھا پہلے، ایک بار حجیت حدیث کے حوالے سے یا خبر واحد کے حوالے سے، اس طرح کے ایشو کو آپ اٹھائیں، یعنی جو تحقیقی قسم کا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی شیخ صاحب یہ آگے جی ابو عبداللہ عارف صاحب، ابو عبداللہ عارف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے یہاں سے خوشبو آئے جی گی شیخ، اور ٹھنڈی ہوا آئے گی انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا آپ نے انشاءاللہ۔ جی شیخ محترم ابھی سوچے ہیں، 1-2 موضوعات سوچے ہیں، تو مشورہ چل رہا ہے تاجر بھائی کے ساتھ بھی۔ جی شیئر کرنا چاہیں گے؟ شیخ محترم یہ اسلام اور یہ جو یہ مغربی فلسفے ہیں اس کے تھوڑا اور مغربی فلسفے، اسلامک اینڈ فلسفی۔ اچھا دوسرا
پہ میں نے سوچا تھا شیخ محترم جی آپ نے ایک تو ہو گیا اسلام اور مغربی افکار یا نظریات، یا دوسرا کیا فرما رہے تھے؟ چلیں آپ اس طرح کیجیے گا نا کہ آپ دونوں جو عناوین ہیں نا اس پہ آپ کیا کیا لکھنا چاہتے ہیں، یہ مختصر وائس کے اندر یا لکھت کے اندر آپ نا تھوڑا سا مجھے شیئر کیجیے گا واٹس ایپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ شیخ محترم انشاءاللہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر تاکہ اتوار تک آپ کا بھی عنوان کو فائنل کر دیا جائے. اس کے بعد پھر اگلا ہفتہ پہ سارا آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، سب نے، یعنی آپ نے سب نے جب چوز کر لیا ہے اس کے بعد پھر اس کو پھر پڑھنا شروع کرنا ہے یا جو بھی. ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی آگے جی ام عبد الرحمان صاحبہ نے تو میرا خیال چوز کر لیا ہے، اس والے سے اپڈیٹ دیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم، جیسے آپ نے کہا تھا قادیانیت کے حوالے سے، تو میں مطالعہ کر رہی ہوں اس کا. اچھا تو بکس اس کا میں دیکھیں قادیانی سارا تو نہیں نہ ہو سکتا، اس کا پھر آپ جی ایک یا دو اس کے آپ چیزیں اٹھائیں گے کہ قادیانیت کے حوالے سے کہ کیا مرزا قادیانی کے کچھ دعوی جو ہیں، دعوے ہیں اس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے، یا مرزا قادیانی کے جو تعارضات ہیں، تناقضات ہیں، اس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے، یا قادیانی کی جو مرزا قادیانی کی گستاخیاں ہیں اس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے، یا ان گستاخیوں کے اندر بھی اگر آپ اس میں سے کسی ایک جز کو اٹھانا چاہیں گے، تو یا آپ قادیانیوں کے جو گروہ ہیں ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات کس نوعیت کے ہیں ان کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے، یا قادیانیوں کی طرف سے جو مسلمانوں پر کیے جانے والے اعتراضات ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. یہ ساری چیزیں، اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں آ سکتی ہیں. تو جب آپ اس کو بالاستیاب اس عنوان کو پڑھ لیں گے نا، ایک دو کتابیں ساری جو ہے اس والے سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ آپ کس طرف ذوق بنتا ہے. تو آپ اس کو بھی آپ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں. آپ یعنی شروع تو کر دیا آپ نے مقالے کا، لیکن آپ جی آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے کس جزئی کو آپ نے جو ہے، یا ایک یا دو کس جز کو آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اپنے مقالہ کے اندر. کیونکہ پورا آپ پورے قادیانیوں پہ لکھنا چاہیں تو یہ تو پھر بہت ہی طویل ہو جائے گا. تو یا اگر آپ نے مختلف جی چیزوں کو شیخ ڈسکس محترم، میں کرنا ہے لیکن اس کی ٹھیک. جی شیخ محترم، میں اس حوالے سے مطالعہ کر رہی تھی، تو ابھی ان کے تناقض وغیرہ پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو چلیں آپ تو مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ پھر تو آپ کو چند دنوں کے اندر جو ہے نا جی وہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ لکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. بے شک جی اچھا، بارک اللہ فیک. جی سمیرہ جہان زیب صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم، 4 موضوعات ہیں ذہن میں، لیکن عنوان نہیں سوچا، صرف موضوعات ہیں، تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک یہ ہے کہ تعدد الزواج، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کچھ آج کل کے جو علماء ہیں وہ اس کو ایسے مطلب کہتے ہیں کہ ہر حال میں مستحب ہے، مطلب بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی وہ شدت پسندی ہے جو مطلب کہتے ہیں کہ یہ تو ہے، مطلب یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس پہ متقدمین کی جو آراء ہیں وہ مطلب کہ یہ مستحب ہے یا کس حال میں واجب ہے، کیا اس پہ ہو سکتا ہے؟ ایک یہ موضوع دل میں تھا. اور دوسرا یہ موضوع تھا کہ جو اہل تشیع ہیں پاکستان میں، ان کے مختلف فرق ہیں، تو ان کے کیا عقائد ہیں، اور ان کا مطلب کس فرق میں جو ہے، کس فرقے میں جو ہے کفر ہے، کس میں ضلال ہے. کیونکہ اس میں عوام کا یہ ایک وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنی شیعہ سب مسلمان ہیں، اور ہمیں مطلب ان کی یہ بھی مسلمان ہیں، کوئی ہمیں تفرقہ نہ ڈالے. تو یہ واضح کرنا کہ تفرقہ نہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باطل عقائد ہے تو وہ بھی ان کو بھی ہم ویلکم کریں. تو ایک یہ موضوع تھا. اور ایک تیسرا موضوع یہ تھا کہ کسی ایک موضوع پہ، وہ موضوع میں نے ابھی سوچا نہیں ہے، لیکن کسی ایک موضوع پہ تفسیر کا مقارنہ کرنا، یعنی تفسیر بالمعصور کا اور تفسیر بالرائے کا، اس میں کون سی تفسیر لی جائے گی وہ بھی نہیں سوچا، اور کون سا موضوع ہوگا وہ بھی نہیں سوچا. تو ان میں سے جو موضوع پہ آپ کہیں گے میں پھر اس میں عنوان پوچھ لوں گی. پہلا جو موضوع اصل میں وہ میری اپنی
دلچسپی ہے کہ مجھے خود مجھے خود اس کو سمجھنا ہے کہ تعدد الزواج جو ہے وہ کس حد تک یعنی مستحب ہے یا نہیں جی ہے، کس حال میں مستحب ہے میرا وغیرہ۔ خود ذاتی طور پہ جو ہے نا یہی مشورہ ہے کہ آپ اسی جو ہے نا عنوان کو ڈسکس کریں. یہ ایک تو منفرد بھی ہے، باقی دوسرے جو عنوان آپ نے بتائے اس پر پہلے سے کام ہو چکا ہے، چاہے اردو میں بے شک نہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ جو ہے نا خاص طور پہ رجحان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اب اس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے. کچھ تو ہے کہ اس کی بات مجلس شروع بھی شادی سے ہوتی ہے، دوسری شادی سے، اور ختم بھی دوسری شادی پہ ہوتی ہے. کچھ یہ ہے کہ دوسری شادی کے نام سے ہی وہ کہہ لیں کہ سیکھپا ہو جاتے ہیں. کچھ مردوں کی کہہ لیں کہ ذہنی یعنی ذہنی رجحان یہ بن چکا ہے، کچھ عورتوں کا بھی یہی بن چکا ہے. تو اس کے اندر ثواب رائے کیا ہے، اور اس کے اندر آپ نے صرف یہ ڈسکس نہیں کرنا کہ اسلام کی اس میں رائے کیا ہے، یا متقدمین کی صرف یہ نہیں ڈسکس کرنا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا کہ اسلام اس والے سے کیا کہتا ہے، کب اس کے لیے کرنی چاہیے، کون سی شرائط ہیں اس کے کرنے کی، اور کب اس کو ترغیب دی گئی ہے دوسری شادی، کب اس کے لیے پابندی لگائی ہے دوسری شادی کی. یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی. لیکن ایک موجودہ جو بڑھتی ہوئی فحاشی اور عریانی ہے، تو کیا اس کے اندر دوسری شادی نہ کرنا یا اس حلال رستے کو معیوب قرار دے دینا یا بند کر دینا، یا اگر دوسری انتہا جو ہے کہ دوسری تیسری شادی ہی کرتے جانا اور اس کے حقوق کا خیال ہی نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اگر موجودہ دور کے اندر دوسری شادی کو کس قدر پروموٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر بھی آپ نے اپنی تحقیق، جو اپنی رائے آپ بہتر سمجھتی ہیں، جو آپ نے پڑھنے، اور آپ سوشل میڈیا اور اپنے ارد گرد جو پھیلے ہوئے فتنے ہیں ان کو بھی پوری طرح جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے آپ نے ایک رائے اپنی پیش کرنی ہے. تو یہ انتہائی منفرد اور کہہ لیں کہ مجھے اگر آپ سمجھیں کہ بہت پسند آیا یہ عنوان. تو باقی اب آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جی شیخ محترم، یہ ٹھیک ہے. پھر اس میں میرا ایک سوال تھا کہ جب ہم اس کو ریسرچ پیپر کی طرح کرنا ہے، جس طرح ہم یونیورسٹی میں ریسرچ پیپر کرتے ہیں تو اس میں پہلے تعارف ہوتا ہے، تو اس کے بعد لٹریچر ریویو ہوتا ہے. لٹریچر ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کتنا مواد جی 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 پڑھا ہے اور بالکل بات. ویسے ہی. جی بالکل یہی اسی طرح آپ. اچھا، تو اس تو میں اسی یہ ہے نا طرح کہ ہم اس طرح آپ نا اس مقالہ کے اندر آپ کو جو ہے نا کچھ اس حوالے سے بھی آزادی ہے کہ آپ اس کو جس آپ پیرائے سے بھی کرنا چاہتے ہیں نا آپ کر سکتے، لیکن آپ نے اس عنوان کو یعنی ہر وجوہ سے جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے. اس عنوان کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے نا بالاستیاب اس کو ذکر کرنا ہے. باقی اس کو ذکر کرنے کا جو انداز ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، چاہے اس کا پہلے خطہ بیان بنا لیں، چاہے اس کو آپ پہلے تعارف بنا لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی مرضی. اس میں وہ صحیح ہے. طریقہ ضروری نہیں ہے کہ جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے. صحیح. یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی کہ جس طرح آپ نے باقی بہن بھائیوں کو کہا کہ اتوار تک اسے مطلب عنوان کو فائنل کریں، تو ایسا ممکن ہے کہ ہم جب اس کو مطالعہ کریں گے تو نہیں، پہلے عنوان تو ڈسکس کرنا ہے پھر نا کہ عنوان، اب آپ کا عنوان تو فائنل ہو گیا ہے نا. جی آپ کو تو میں نے نہیں کہا نا کہ آپ اتوار تک، آپ کا تو فائنل ہو گیا ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. جی جن کا فائنل نہیں ہوا ان کو میں نے کہا ہے کہ اتوار تک وہ فائنل کریں. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور آپ ہم کا اپنی فائنل ہو گیا، جو آپ اس پر آپ مطالعہ شروع کر دیں، آپ اس میں سرچ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ آپ سے پوچھیں گے نا کہ مقالے کے والے سے، تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہ سرچ کر لی، اس کو میں نے جمع کر لیا ہے، تو آپ نے وہ سارا بتانا ہے کہ میں نے اس ہفتے کے اندر یا اس 15 دنوں کے اندر میں نے یہ کام کیا ہے. باقی اس کی جی ترتیب اور اس کو لکھنا اور یہ بعد کی باتیں ہیں. اس کے اندر جیسے جی عبد الرحمان بہنا نے بتایا ہے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ان سے ڈسکس ہوا تھا کہ انہوں نے یہ عنوان کرنا ہے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس طرح جو بھائی ہیں محسن بھائی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ گرچہ ان کا وہ عنوان جو ہے نا ان کو دوسرا دے دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک موضوع کو پہلے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اس کے لیے کتابیں کلیکٹ کرنا شروع کر دی. اس طرح جو ہے نا آپ شروع کر دیں. اب تو آپ کو پتا ہونا جی چاہیے کہ میں نے یہ کیا ہے، آج سے لے کر آگے جب میں دوبارہ پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے یہ کر لیا. ابھی فی الحال آپ نے صرف اور صرف عنوان سلیکٹ کیا ابھی تک، اور یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے عنوان سلیکٹ آپ نے جو کر لیا اور آپ کا سب سے پہلے سلیکٹ ہوا.
انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے جان ڈال دینی اس عنوان پر۔ انشاءاللہ۔ اگر اس کے اندر آپ ہمیں بھی رخصت دیں گی تو ہم بھی دوسری شادی پھر کر لیں گے، اپنے وائف کو جو ہے نا قائل کر لیں گے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر ہم کہہ دیں گے بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک کافی ہے جی۔ ابھی کسی کا کوئی اور سوال، کوئی رہ تو نہیں گئے؟ ہاں جی ابھی رہتے ہیں جی، معاذ بھائی رہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس 7 افراد کے مقالے تقریباً فائنل ہو گئے ہیں اتوار تک۔ ٹھیک ہے جی، باقی پھر اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب